میرے بھائی ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں. اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو سید امین القادری کا ویڈیو ہے. میرے بھائی بہت اچھا ویڈیو ہے. آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے. ہم نے تو بیٹیوں کو کچھ سکھائے, انہیں تو سیریل کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں, انہیں تو پارکوں کے سوا اللہ ماشاءاللہ کچھ پتہ نہیں. تو بہرحال امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کا جامع دے کر پیش کر رہا ہوں آسان زبان میں. امام یافعی فرماتے ہیں دو دوست تھے. امام یافعی ہمارے مرشد حضور غوث پاک کے پر پوتے مرید ہیں. دو واسطے ہیں ان کے اور حضور غوث پاک کے درمیان. بڑے زبردست قادری حضور غوث پاک پر انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. تو قادریت کا بڑا غلبہ تھا. قادری میاں کی موجودگی میں ایک قادری کی لکھی ہوئی کتاب سے ایک قادری کی زبان سے فیضان قادریت سماعت کر لیں. فرمایا دو دوست تھے, دونوں میں بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. لیکن جو دوسرا دوست تھا اس دوست کی شان یہ تھی کہ وہ جلتی ہوئی انگاروں میں ہاتھ ڈالتا تھا اور انگار سے لوہا نکال لیتا تھا, لیکن اس کا ہاتھ جلتا نہیں تھا. تعجب کی بات تو ہوئی نا کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے لوہا نکال لے اور ہاتھ نہ جلے. سب پریشان رہتے تھے کہ یہ کرامت اس کی کیسی ہے, ایک کرامت اس کی کیسی ہے. وہ کسی کو بتاتا نہیں تھا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ کے راز انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو رازدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بد ہضمی والوں کو کبھی اپنے راز عطا نہیں کرتا. جو بک بک کرتے ہیں نا ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. جس کو خدا کے راز ملتے ہیں اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ چپ ہو جاتا ہے, یاد رکھنا. اور خدا کا راز سوتیلے بھائیوں کو بتانے کا نتیجہ کیا ہے؟ کنویں کے اندر ڈالا جانا, کھوٹے درہموں پہ بیچ دیا جانا, اور بعد میں پھر ایک طویل عرصے تک 10 سال تک بلکہ مصر کی جیل میں رہنا. غور تو فرمائیے, جب خواب اور راز کی شکل میں قدرت عطا کرتی ہے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نااہلوں کو بتا دیتے ہیں, سوتیلے بھائیوں, حالانکہ بابا نے کہا تھا بھائیوں کو مت بتانا ہے نا. اب آپ اندازہ فرمائیں, لوگ چوراہوں پہ بیٹھ کے طریقت کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں. میں نے کہا واہ رے طریقت والا. ایک مرتبہ مجھ سے بھی ذرا طریقت کا ایک پیمانہ سن لے تو پھر دیکھیں ہم تو کیسا بھنگ پینے کے وقت تو طریقت والا بنتا ہے, گانجا پیتے وقت تو طریقت والا بنتا ہے, گڑبڑی بات کرتے وقت تو طریقت والا بنتا ہے, علماء کو گالیاں دیتا ہے. سن, سرکار غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں طریقت والا کون ہوگا؟ حضور غریب نواز اپنے مرشد کے ملفوظات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک زکات شریعت ہے, ایک زکات طریقت ہے, ایک زکات حقیقت ہے. فرمایا شریعت کی زکات یہ ہے کہ 200 درہم اللہ دے تو 5 اللہ کی راہ میں دے دے, 195 اپنے پاس رکھے, یہ شریعت کی زکات ہے. اور طریقت کی زکات یہ ہے کہ 5 اپنے پاس رکھے اور 195 اللہ کے راستے میں دے دے. قبرستان میں بیٹھ کر بے شرمو بھنگ پیتے ہو اور کہتے ہو ہم طریقت والے, ذرا اس طرح طریقت والی زکات دے کر بتا تو پھر مانے کہ تو کتنا طریقت والا ہے. تو زکات ہڑپ کرنے. اور حقیقت والوں کی زکات کیا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں اہل حقیقت کی زکات یہ ہے کہ 200 کے 200 اللہ کی راہ میں دے دے اور اللہ پر توکل کرے. لوگ تو اپنی نماز معاف کروانی ہو تو کہتے ہیں ہم طریقت والے. میرے بھائیوں, شریعت طریقت سے جدا نہیں. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سوے سنابل شریف میں بہت پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں بزرگوں نے فرمایا شریعت بالوں کی طرح ہے اور طریقت اس میں مانگ کی طرح ہے. جس کے بال جتنے خوبصورت ہوں گے, جتنے گھنے ہوں گے, مانگ اتنی خوبصورت نکلے گی. جو گنجا ٹکلا ہو اس کی کبھی مانگ نکل سکتی ہے؟ تو جہاں شریعت کا جتنا غلبہ ہوگا وہاں طریقت کی اتنی رانائیاں ہوگی. بہرحال تو بہت لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ بتا تیری کرامت کا راز کیا ہے, کرامت کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا تھا چھوڑو نہیں بتا. جو اس کا گہرا دوست تھا اس نے کہا یار دوستوں سے بھی کوئی راز ہوتا ہے, مجھے بتا کہ تیرے ہاتھ پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی. اس نے کہا تجھے بھی نہ بتاتا لیکن دوستی کا تو نے واسطہ دیا ہے تو سن لے. کہ یہ میری کرامت نہیں ہے,
یہ ایک لڑکی کی دعا کا اثر ہے. جو لڑکی اللہ سے ڈرنے والی میری زندگی میں ایک بار آئی تھی, اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میرے ہاتھوں پر آگ اثر نہیں کرتی. اور اس کی داستان مختصر میں یہ ہے کہ میں جوان تھا, میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, اور جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا. میں اپنی ٹیرس پر گرمیوں کے موسم میں ٹہل رہا تھا. چاند پورے شباب کے ساتھ چمک کر اپنی دودھیا روشنی کو زمین پر بکھیر رہا تھا. میں نے اپنے گھر کی ٹیرس پر اچانک نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک حسن کی ملکہ تھی, حسن کی پری تھی. آنکھیں چار ہوئی, دل بے قرار ہو گیا اور میں اس کی محبت میں ڈھیر ہو گیا. میں نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی. میں نے سوچا کہ اپنی پوری دولت میں داؤ پہ لگا دوں گا, لیکن اس لڑکی کو حاصل کروں گا. لیکن میں اپنے مقصد میں ناکام رہا, کیونکہ جب بھی میں نے اس لڑکی کو گناہ کی دعوت دی, اس لڑکی نے ایک جملہ کہا. اللہ کرے وہ جملہ آپ بھی اور ہم بھی اپنے دل پہ لکھ لیں. لڑکی پہ جب جب میں نے ڈورے ڈالے, وہ لڑکی کہتی ہے, اے جوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. انسان لذت کے لیے گناہ کرتا ہے, لذت جانے والی, گناہ باقی رہنے والا ہے. وہ جوان کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی, میں کامیاب نہ ہو سکا. بالآخر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی کو میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کا کوئی عطا پتہ نہ تھا. اچانک ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا, اور جب قحط سالی کا زمانہ آیا, ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری بن کر کے کھڑا ہو گیا. میرے بابا نے مجھ سے کہا, بیٹا اللہ نے تجھے دولت دی, ہمیں مال دیا ہے, غریبوں میں تقسیم کرو, اناج تقسیم کرو, ضرورت کی اشیاء تقسیم کرو. اگر آپ مجبوریوں کو دیکھیں گے تو کووڈ کا دور یاد کیجئے, ہم نے تو بڑے بڑے خوشحال لوگوں کو ان دنوں محتاج ہوتے دیکھا. ایک دوست اورنگ آباد کی زمین پہ رہتے ہیں, کروڑوں پتی آدمی ہیں. انہوں نے کہا, سید میں نے بہت دنوں تک کے بغیر دودھ کی چائے پی, بغیر دودھ کی چائے میں کبھی پیتا نہیں تھا. اس نے کہا, دوست نے کہا, میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ پیسے تو تجوری میں پڑے تھے لیکن دودھ تک رسائی نہیں تھی. میں نے کہا یہ میرے اللہ کی شان ہے. اللہ بتا رہا ہے, پیسوں سے تمہاری زندگی میں خوشی نہیں ہے, اللہ کی مرضی سے تمہاری زندگی میں خوشی ہے. اب بھی کووڈ کو بھولو مت, یاد رکھو تاکہ ہم اپنی حیثیت اور اوقات یاد رکھیں. دولت فرعون نہ بنا دے, دولت نمرود نہ بنا دے, دولت بخت نسل نہ بنا دے, دولت شداد اور قارون کی فکر نہ عطا کرے. یاد رکھو دولت سے عیش نہیں ہے, خدا کی عطا سے عیش ہے. ورنہ بہت سارے دولت مند پلنگوں پر تڑپتے ہوئے پڑے ہیں, موت مانگ رہے ہیں, ان کو موت نہیں آتی. اس لیے دولت کے نشے میں قدرت کے غضب کو کبھی چیلنج نہیں کرنا, قدرت کے غضب کو کبھی چیلنج مت کرنا, ورنہ قدرت انسان کو ایسا برباد کرتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتی ہے. کیا ہوا؟ وہ جوان کہتا ہم مالدار تھے, غریب دروازوں پر کھڑے تھے, مالداروں کے دروازوں پر. میں جب مال تقسیم کرنے بیٹھا تو میں نے دیکھا اچانک کوئی قطار میں لوگ کھڑے ہیں, اس قطار میں کوئی لڑکی ہے جسے میں جانتا ہوں. اچانک میں نے نظر اس پہ پڑی تو میں ماضی کے اندر ڈوب گیا. مجھے فوراً یاد آیا, ارے یہ تو وہی ہے جسے میں چاہتا تھا, اور یہ دامن بچا بچا کر کے چلی جاتی تھی, آج میرے دروازے پہ آئی. مجھ پہ شیطان غالب آ گیا, نفس غالب آ گیا. میں نے سوچا آج اس کی مجبوری کا میں پورا فائدہ اٹھاؤں گا. میں نے غلاموں سے, نوکروں سے کہا تم سب کو تقسیم کر دو. اس کو کمرے میں بلایا, میں کہا تم کیوں آئی ہو؟ کہا شادی ہو گئی ہے, 3 بچوں کی ماں بن چکی ہوں, 3 خوبصورت بیٹے اللہ نے دیے, اور جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں. اس لیے ماں ہونا تو بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتی, بچوں کی تڑپ کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں. خدا کے لیے اگر بچوں کی بھوک نہ ہوتی تو میں کبھی تیرے دروازے پہ نہیں آتی, میں تجھے جانتی ہوں, لیکن بچوں کی بھوک نے مجھے تیرے دروازے پہ پہنچایا. تو مدد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا اس کی ممتا کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. تو میں نے کہا اپنا جسم میرے حوالے کر دے, تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا. امام یافعی کہتے ہیں وہ ایک دوست اپنی بپتا دوسرے دوست کو سنا رہا تھا, اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جب اس لڑکی کو کہا اپنا جسم میرے حوالے کر دے, تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا, لڑکی نے پھر کہا میری غربت کا فائدہ نہ اٹھا, اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر,
लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, अगर बच्चों की जिंदगी चाहती है तो वो मेरे जिस्म को मेरे हवाले कर दे। वो लड़की ये कह करके कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सारे दरवाजे मखलूक से मखलूक की तरफ बंद हो सकते हैं, मगर खालिक से मखलूक की तरफ जो दरवाजा खुलता है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी बंद नहीं कर सकती। अल्लाह से डर, अल्लाह देख। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। यह तसव्वुर इल्म के बाद आता है। जहां इल्म नाफे हो वहां यह तसव्वुर आता है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब। दरिया के किनारे तन्हाइयों के अंदर पाप करने वालों, सबसे छुप कर गुनाह कर सकते हो, रब से नहीं छुप सकते और उसकी खुफिया तदबीर से बच नहीं सकते, उसके अजाब से बच नहीं सकते। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जवानी में पाप और जराइम करने वालों, बुढ़ापा इतना दर्दनाक अल्लाह मुसल्लत करता है पापियों को, मौत मांगते हैं तो मौत भी नहीं आती। उस जवान ने कहा जिस्म हवाले कर वरना मैं तेरी कोई मदद नहीं कर। उस लड़की के दिल में अल्लाह का सच्चा डर और खौफ था। वो पलट के चली गई, पलट के गई। बच्चे छोटे छोटे इंतजार में थे, माँ आएगी कुछ लेकर आएगी, सबकी माएँ लेकर आई, मेरी माँ भी लेके आएगी। लेकिन बच्चों ने देखा कि माँ खाली हाथ आई है, तो बच्चों ने एक जुमला का, माँ अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, या तो हमें मार डालो, अपने हाथ से मार डालो, या खाने का इंतजाम करो। माँ माँ होती है। खुदा ने माँ जैसी ममता दुनिया में किसी को नहीं दी है। माँ उस ममता का नाम है कि सारी कायनात की मोहब्बतें सिमट कर जब आती है तो उसे माँ की ममता कहते हैं। माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चों की जवानी की खातिर मिट्टी में मिला देती है। माँ अपने सीने के खून के करोड़ों कतरों को 2 साल के अंदर दूध की शक्ल में बच्चों के सीने में उंडेलती है, जब कहीं जाकर के किसी को जवानी नसीब होती है। माँ अपने चेहरों पे झुर्रियां लेकर किसी के चेहरे को शबाब अता करती है। माँ अपना सब कुछ लुटाकर किसी को आबाद करती है। लेकिन अफसोस आज के जवान इस एहसास से भी आरी हो चुके हैं कि माँ क्या चीज है। आज तो माओ की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, माओ की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। जहां कुछ आ गया मां को भूल गए। एक एक घंटा नाजायज जिनसे ताल्लुकात हैं, उन लड़कियों से बात करने को तो फुर्सत है, लेकिन बूढ़ी माओं के पास आज के बच्चों को बैठने की फुर्सत नहीं। मां इंतजार करती है कि मेरा बेटा मेरी खैरियत तो पूछे, लेकिन बच्चे खैरियत भी पूछने को तैयार नहीं। हद हैरत, ये इल्म न होने की वजह से, वरना सुन लो किसी के आंचल और जुल्फों में वो राहत नहीं है जो मां की गोद में है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। वो जवान कहता है, वो लड़की चली गई, बच्चों का ये जुमला सुन करके वो तड़प गई। उसने तय किया, शैतान कैसा गालिब आता है देखो। आज भी लोग कहते हैं हम गरीब हैं, मुफलिस हैं, ये हैं, इसलिए हम सौदा कर रहे हैं। ना ना, अल्लाह का खौफ इल्म आएगा तो किस तरह आएगा। सुनो, लड़की ने सोचा 3 बच्चों की जान है और एक आबरू है, जान जाए और आबरू जाए, दोनों में क्या करूं। शैतान ने वरगलाया, अरे 3 बच्चों की जान बचा ले, आबरू बेच दे, अभी गुनाह कर ले, बाद में तौबा कर लेना। ये शैतान का बहुत बड़ा मकर है, अभी गुनाह कर बाद में तौबा कर लेना। तौबा करने का मौका मिलेगा भी मिलेगा, अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या होगा। कभी सोचा, कभी सोच। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, हदीस पाक में आता है 2 कदम पे पानी होता था और 2 कदम दूर इस्तिंजा फरमाते थे तो ढेला इस्तेमाल करके फिर पानी की तरफ जाते थे। सहाबा ने किया, या रसूलल्लाह, ढेला इस्तेमाल करके फिर पानी की तरफ जाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं जाते। आका फरमाते 2 कदम है ना, अगर मैंने 1 कदम उठाया और उसी वक्त अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया तो मैं किस हालत में जाऊं। हालांकि ये तालीम उम्मत के लिए था, वरना अल्लाह ने तो अपने महबूब को मौत और हयात का इख्तियार अता किया था, लेकिन ये सिर्फ तालीम उम्मत
کے لیے تھا. مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے جب بھی وظیفہ زوجیت ادا کیا رات کے آخری حصے میں تاکہ میں جنابت کی حالت میں اپنا وقت نہ گزاروں. یہ ان کی احتیاط تھی اور یہاں 3 دن تک نہیں نہاتے. یہ حال ہے. پھر کہتے ہیں برکت نہیں. بہرحال اس لڑکی کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. وہ چلی اسی ارادے سے, گناہ کے ارادے سے. جب پہنچی کا کیا خیال ہے, لڑکی کو کمرے میں بلایا, کا کیا خیال ہے, کہا مدد کر دو کچھ, بہت دعا دوں گی. کہا جسم حوالے کر دو ورنہ میں تیری مدد نہیں کروں گا. لڑکی نے فوراً سوچا ہاں کروں. چونکہ علم تھا نا تو ہاں کرنے سے پہلے اس پر پھر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا اور اس نے پھر پوری جرت سے کہا, کیونکہ اس کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے, توجہ, جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. خوف خدا کا غلبہ ہوا اور غلبہ خشیت کی وجہ سے اس نے اس جوان کو پھر دھمکی دیا ہے, جوان اگر تو میری مدد نہیں کرتا تو سن لے, جس نے چونچ دیا ہے وہ دانا بھی دے گا. میں اپنے ایک ایک بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی اور اب دوبارہ لوٹ کر بھی تیرے دروازے پہ کبھی نہیں آؤں گی. وہ چلی گئی. بچوں نے کہا ماں لے آئی, بیٹا اللہ بھی انتظام کرے گا, انتظار کرو. اور فاطمی سنت کے مطابق مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا تیرا وعدہ ہے نا کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے وہاں سے رزق ملے گا جہاں گمان بھی نہیں جائے. سجدے میں تڑپ رہی تھی, ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, وہی جوان کھڑا ہے اپنے نوکروں کے ساتھ. لڑکی نے کہا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا بہن 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 جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. میری زندگی بدل گئی تیری استقامت کی وجہ سے. خوف خدا تیری زندگی کا دیکھ کر میری زندگی بدل گئی. یہ ساز و سامان لے آؤ, قبول کر لو. لڑکی نے کہا رک, ابھی نہیں قبول کروں. پھر دوسرا سجدہ کیا شکر کا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہ اگر یہ اپنی باتوں میں سچا ہے تو مجھ دکھیا کی دعا ہے تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے. اللہ